محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور سلاطین عالم اپنی جگہ، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان، نمرہ مسجد، آٹو بان روڈ سے براہ راست۔ اور آج الحمدللہ ہم 27ویں شب یہاں پہ منائیں گے بھی، اور اس 27ویں شب کے حوالے سے گفتگو بھی ہوگی، کیونکہ آج کی جو رات ہے وہ بڑی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے۔ اور یقینی طور پہ ہماری کوشش ہوگی کہ آج کی اس رات کی جو فیوز و برکات ہیں ان کو سمیٹا جائے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، یہ نعرہ لگاتے ہیں ایمان والے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سری ٹرانسمیشن کرم رمضان۔ میں ہوں حافظ محمد علی، آپ سب کو محبت و سلام پیش کرتا ہوں۔ بالکل ناظرین گرامی، اور آج جو ہے وہ ہم لوگ ذکر کریں گے 27ویں شب کے فضائل و برکات کا۔ اس کے علاوہ آج کی وہ رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کو مکمل فرمایا، اور یقینی طور پہ یہ وہ کتاب جو ہدایت ہمیں دیتی ہے، ہمیں ہدایت کی راہ پہ چلاتی ہے، وہ کتاب ہمارے لیے بھیجی گئی۔ اور اسی کتاب کی تلاوت سے، یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے آج کی اس نشریات کا آغاز کریں گے۔ تو میں گزارش کروں گا جناب محمد علی نقشبندی صاحب سے کہ تلاوت کلام ربانی سے نشریات کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اور یقینی طور پہ تلاوت کلام ربانی ہم نے سماعت فرمائی، اور آج کی رات جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اتارا تو پھر کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو اس پر بھی گفتگو ہوگی، علامہ صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے اسپانسرز کا جو کہ ہمارے ساتھ اشتراک کرتے ہیں، جن میں گلیمر پینٹس، کرونا پینٹس، المدینہ فلور ملز، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، لاصیفہ بریڈ، نسبہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس، جیٹلی کموڈیٹیز اور زیان ریزیڈنسی، اس کے علاوہ بگ گروپ، پرل فارم ہاؤس اور روف ٹاپ ریسٹورنٹ۔ تمام تر احباب کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، تلاوت کلام ربانی آپ نے سماعت فرمائی، اور آج بھی ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں، چونکہ آج نزول قرآن کی بات بھی ہوگی تو پھر دینی اور دنیاوی تعلیم ہم دونوں کو آج لے کے چلیں گے کہ کتنے حد تک ہم دینی تعلیم کو بھی اپنی دنیاوی تعلیم کا حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو آج کے جو ہمارے مہمانان موجود ہیں، ہمارے پہلے مہمان، آپ کا تعلق حیدرآباد میں تعلیمی سرگرمیوں سے بہت زیادہ رہا ہے، اس کے علاوہ آپ سماجی شخصیت بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ روح ہوا ہیں دی NS مونٹیسری ہائی اسکول اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سینٹر کے جناب سید سلمان حیدر راجی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ان کے ساتھ ہمارے درمیان ہمارے آج کے جو دوسرے مہمان ہیں، آپ کا تعلق بھی ایجوکیشن فیلڈ سے ہے، آپ بھی ایک تعلیمی شخصیت ہے حیدرآباد کی، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں میتھمیٹکس کے ڈویژنل ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ریسورس سینٹر میں، اور اس کے علاوہ آپ اس وقت اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ایز اے پروویژنل ریونیو کمیٹی کے ممبر، اور آپ جو ہمارے پاس کریکولم بنتا ہے بالخصوص میتھمیٹکس کا
اس کے جو ریویو پروسیس ہوتا ہے اس میں آپ کی خدمات سر فہرست ہوتی ہیں. میرے ساتھ موجود ہے جناب زہید حتیب چیخا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ شکر. بہت شکریہ آپ تشریف آوری کا. ان کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں, روزانہ کی بنیاد پر آپ انہیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ کے دینی مسائل کا حل وہ آپ کو بتاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری طاق راتیں ہوتی ہیں, ہماری خاص راتیں ہوتی ہیں, ان میں ہم ذکر کرتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, فضائل اور برکات کا ذکر ہوتا ہے, کیا پڑھنا ہے, کس سے برکتیں ملیں گی, وہ سب ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد ارسلان قادری صاحب. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جناب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ہم نے شروع کی تھی نشریات اور اب اختتام کی جانب ہے. جی ہاں, تو بہت تیزی سے یہ دن گزر رہے ہیں جس کو یقینی طور پہ ایام معدودات کہا جاتا ہے, گنتی کے دن ہے جی جو گزر جاتے ہیں. جناب علی نقشبندی صاحب کون سا ناخوا ہے اور کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ آج جو خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے. آپ کا تعارف کچھ اس طرح سے کہ آپ شہر حیدرآباد کے سینئر نعت خوانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. جناب محترم محمد راشد شیخ چشتی سلیمانی صاحب موجود ہیں, آپ تشریف لائے ہیں, آپ کو ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں. تو انصف بھائی, نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ, خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ملتمس جناب محترم محمد راشد شیخ چشتی سلیمانی صاحب ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, بے شک آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ, آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ, میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں, میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. اور جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے, جو بھی مکے سے پلٹ آئے
समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं, यूं समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। और आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है, आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है। इस निकम्मे ने तो कुछ और कमाया ही नहीं, इस निकम्मे ने तो कुछ और कमाया ही नहीं। आप दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। माशाल्लाह, क्या बात है जनाब, बहुत प्यारे अंदाज से राशिद शेख चिश्ती सुलेमानी साहब ने हमारे कैमरामैन सलमान और एडिटर मुजम्मिल भाई की फरमाइश आपने पूरी करी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जी जनाब। आमीन जनाब अली, और बहुत ही शानदार अंदाज से कलाम पेश कर रहे थे। मैं आगे जानिब बढ़ूंगा गुफ्तगू की जानिब। मेरे साथ मौजूद सलमान अजीज साहब, ज़ुहैब हसीब साहब। सबसे पहले सर मुझे आप बताइएगा कि एज ए एजुकेशनलिस्ट माह रमज़ान और एजुकेशन, चूँकि अब हम ये देखते हैं कि अब तालीमी इदारे रमज़ान में खुले हुए होते हैं। पहले तो छुट्टियाँ हो जाती थी और बड़ी खुशकिस्मती की बात थी जो छुट्टियाँ हो जाया करती थी, लेकिन अब नहीं होती हैं। तो जी बिल्कुल अंसर भाई, असल में देखिए मैनेज करना तो एजुकेशन भी ज़रूरी है और रमज़ान भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और रोज़े लाजमी सी बात है कि पूरे ही रखने होते हैं। असल में बच्चों का बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल एक रुझान चल गया है, आपको पता है कि पूरी पूरी रात जागना, हाँ जी ठीक है, और फिर वो सेरी के अंदर सोना, और फिर उनको ज़ोहर में ही उठना है ना, क्योंकि और ज़ोहर में उठ के फिर बस नमाज पढ़ी और रोज़ा तो आधा जो है ना वो कट ही जाता है, ठीक है। तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए पेरेंट्स का भी यही होता है कि सर कोशिश करें। अच्छा रमज़ान के अंदर हम ये होता है देखें, स्कूल के अंदर तो हम कोशिश करते हैं कि क्लासेस की जो टाइमिंग है, जैसे कि अगर 1 आवर की टाइमिंग है तो हम थोड़ी सी शॉर्ट कर दें कि 40 मिनट्स की क्लास कर दें, और जितना डेकोरम हो सकता है कि हम दें बच्चों को, क्योंकि 9th मैट्रिक के जो स्टूडेंट होते हैं उनके सबके रोज़े होते हैं, ठीक है। तो वो लाजमी सी बात है कि वो घबराए भी नहीं, परेशान भी ना हो, एजुकेशन की तरफ भी आएँ। लेकिन वो आप देखें अगर 100 बच्चे मेजॉरिटी के अंदर स्ट्रेंथ है एक जगह, तो वो 50 हो जाती है, क्योंकि वो जागने की जो उनको एक पेरेंट्स भी लाजमी बात है जाग रहे होते हैं पूरा। एक तो नाइट क्रिकेट आजकल बहुत चल रही है, आप देख रहे हैं, तो वो शोर शराबा सारी चीज़ें जो है ना वो गली मोहल्लों में लगी हुई होती हैं। तो इसी वजह से जो है वो प्रॉपर एजुकेशन रमज़ान में जो है वो नहीं हो पाती। तो ये जो है एजुकेशन और रमज़ान आपस में जो है एजुकेशन को बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो सब क्या लगता है आपको, मतलब छुट्टियाँ होनी चाहिए माह रमज़ान में बच्चों की कम से कम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें छुट्टियाँ, ये रमज़ान ऐसा नहीं है कि कोई क्लासेस पहली दफ़ा जो है रमज़ान में आ रहे हैं। ये लाजमी बात है, साइकिल घूम रहा है, और पहले भी कोई 20 साल 25 साल पहले भी इसी तरह से हुआ होगा। रमज़ान जो है वो रमज़ान ऐसे वक्त में आए होंगे जब बच्चों के स्कूल खुले हुए होंगे, ओपन होंगे और क्लासेस चल रही होंगी। बेसिकली अब आजकल का रुझान, जैसा कि सलमान साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात है कि थोड़ी सी पेरेंट्स को इसके ऊपर काउंसलिंग करनी पड़ती है। कि पेरेंट, आजकल प्रॉब्लम ये नहीं कि सिर्फ बच्चे को काउंसलिंग करनी है, आजकल प्रॉब्लम पेरेंट्स भी है। कि पेरेंट को अगर काउंसलिंग ना की जाए कि भाई आपको पता है कि आपके बच्चे ने सुबह स्कूल जाना है, तो उसको जल्दी सुलाया जाए, उसको रात में मोबाइल फ़ोन से दूर किया जाए, उसको क्रिकेट मैचेस से दूर किया जाए, दूर ना करें लेकिन कम करवा दें, ताकि वो कम से कम स्कूल की अपनी अटेंडेंस मेंटेन कर सके। क्योंकि अटेंडेंस मेंटेन नहीं हो पाती, सही कह रहे हैं सलमान साहब, अमूमन 50% रेशो हो जाता है अटेंडेंस का अमूमन। तो ये थोड़े से इशूज़ आते हैं, लेकिन छुट्टियाँ कर देना ये हल नहीं है। अगर गवर्नमेंट को हम ये कहें भी और बात करें भी कि भाई छुट्टियाँ कर दी जाएँ,
تو یہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم رمضان کے اندر رمضان شریف میں چھٹیاں کر دیں, تو یہ اس کا حل نہیں ہے. حل نہیں ہے بالکل. اچھا میں صاحب آپ سے یہ آگے بات کو بڑھاؤں گا, چونکہ آپ کا تعلق کریکولم کے حوالے سے بھی ہے جو ہمارے یہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. میں ایک چیز یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ چونکہ ہم ماہ رمضان کی بات کر رہے ہیں, اور ماہ رمضان میں ہمارے یہاں نا ایک دینی رجحان بہت بڑھاوا ہوتا ہے. ہمیں نمازیں بھی ساری پڑھنی ہوتی ہیں, قرآن پاک بھی میرے خیال میں ہم رمضان میں ہی کھول رہے ہوتے ہیں, پڑھنا تو بھائی نہیں ہوتا. تو ہمارا جو کریکولم ہے, جو بچے پڑھ رہے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس رجحان آکسفرڈ کیمبرج سے تو بہت زیادہ ہے, لیکن وہاں دینی حوالے جات کی اگر بات کی جائے تو وہ ہمارے پاس شامل نہیں ہوتا. اس لیے وہ خاص وجہ ہے کہ دین کو بہت کم رکھا گیا ہے کریکولم کے اندر. دیکھیں بیسیکلی کیریکولم کو دین کم نہیں ہے. دین بیسیکلی جو سبجیکٹ ہر سارے سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں, ان سبجیکٹس میں ایک سبجیکٹ اسلامیات کا سبجیکٹ ہے, اور اگر بچہ اس کو ایک اچھے انداز میں پڑھے اور گورنمنٹ اس پر تھوڑا سا توجہ دے. دیکھیں اچھا میں نے آپ کا ایک پروگرام دیکھا تھا, تو اس پروگرام میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک مہم چلا رہے ہیں کہ مسجد کے مؤذن, مسجد کے امام جو ہیں ان کو بھی جو ہے ایک درجہ دیا جائے اور گورنمنٹ 17 گریڈ ان کو دیا جائے. بالکل ایسا ہونا چاہیے, لیکن میں آپ کی ایک چیز میں نالج میں اضافہ کر دوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی گورنمنٹ آف سندھ نے عربک ٹیچر اور ڈرائنگ ٹیچر کے حوالے سے جو ہے پوسٹ اناؤنس کر رہے ہیں. پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن لازمی سی بات ہے ہر ایک ٹرینر آتا ہے کہ جب پوسٹ زیادہ جمع آتی ہیں تو پھر وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, تو وہ اناؤنسمنٹ ہونے والی ہیں. اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو گائیڈ لائن نہیں دینے والے کوئی نہیں ہوتے, اور وہ عربک کا کورس نہیں کر پاتے, جو کہ گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج آف ایجوکیشن مین حیدرآباد تلک چوڑی پہ ہوتا ہے. مطلب میں آپ کو حیدرآباد کا بتا رہا ہوں, اسی طرح میرپور خاص میں, اسی طرح کراچی میں, سارے ڈسٹرکٹس کے اندر گورنمنٹ ایلیمنٹری کالجز جو ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کے انڈر میں آتے ہیں وہ یہ کورسز کروا رہے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ 14 گریڈ اور 16 گریڈ کی پوسٹ ملتی ہے عربک ٹیچر کی, 11 گریڈ کی, 14 گریڈ کی ڈرائنگ ٹیچر کی, جو کہ عموماً لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اس کا. تو اس لیے اس چیز کو ایسا نہیں کہ اچھا دیکھیں انٹیگریٹ نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے نا میتھمیٹکس کے اندر اسلامیات لے کر اسلام لے آئیں, یا ہم سائنس کے اندر سائنس کو ہم انٹیگریٹ ہم ریلیٹ کرا سکتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بالکل انگلش کے اندر ساری چیزیں اسلامیات کی ڈال دی جائیں. تو اسلامیات ایک اپنا سبجیکٹ ہے, اس میں باقاعدہ بڑے اچھا انداز میں پڑھایا جا رہا ہے. اچھا ابھی ہمارے کچھ ٹائم پہلے ایک دوست نے ایک مشورہ دیا کہ بڑا اچھا مشورہ لگا مجھے تو, اور میں یقیناً میں سب کو یہ اس کی میں کہوں گا کہ آپ سب جس کے پرائیویٹ اسکولس ہیں یا اکیڈمیز ہیں وہ اس کو کوشش کریں کہ جیسے آپ نے کہا بچہ پورا سال قرآن پاک نہیں کھولتا, صرف اور صرف رمضان میں آ کے کھولتا ہے, تو ہمیں ضرورت ہے ایز اے ٹیچر کہ فہم قرآن کا کورس جو مدارس میں کروایا جاتا ہے, اس فہم قرآن کے کورس کو اگر ہم اسکولس کے اندر ہفتے میں 1 دن یا 2 دن صرف نماز سکھانا, صرف ان کو فرائض سکھا دینا, یہ اگر کورس اسٹارٹ لے لیے جائیں. عموماً پہلے الفلاح اسکول میں, جب کسی زمانے میں الفلاح اسکول سے میں خود پڑھا تھا, تو وہاں پہ مشتاق صاحب نے یہ اس کا بالکل اسٹارٹ لیا تھا, اور وہاں پر جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. بالکل صحیح ہو گیا جی. تو ایک چیز ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ہمارے یہاں پہ ہفتے میں اگر 1 دن مختص کر دیا جائے گا علی بھائی, تو میرے خیال میں کوئی بہت زیادہ بھی نہیں ہے, اور بچہ بھی اس سے کنیکٹ رہے گا کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا سلمان صاحب میں ایک اور چیز یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو اب ایجوکیشن ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلط کی جا رہی ہے, کیونکہ ہمارے پاس دنیا دیکھیں آئی ٹی فیلڈ میں بہت آگے چلی گئی ہے, اے آئی کی جب سے فیلڈ آئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب سے آیا ہے, تب سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو ترقی ہے اس میں 200 گنا اضافہ ہوا ہے, لیکن پاکستان کا جو نظام ہے جب ہم پڑھاتے ہیں, کتابوں کی بات کر رہا ہوں, وہ وہیں کا وہیں ہے. سائنٹسٹ تو چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اسکول کی اگر میں بات کروں تو کیا اس میں چینجز ہونی چاہیے, ضروری ہے؟ دیکھیں چینجنگ تو میں یہ سمجھتا ہوں پورے ملک پاکستان میں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور رہی بات ایجوکیشن کی, ایجوکیشن میں چینجنگ کی بہت ضرورت ہے. اصل میں دیکھیں ساری چیز ہوتی ہے انٹرسٹ سے, کہ جب جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوگا وہ چیز آپ کے اندر خود اس چیز میں ایبلٹیز آئے گی اور وہ چیز گروم کرے گی, ٹھیک ہے. ہمارے پاس جتنے بھی جہاں پہ بھی آپ دیکھیں ادارے ہیں, ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی ٹیچرز ہے اپنی, وہ آ کے ابھی آپ یقین کریں کہ اگر ایک ٹیچرز آ رہا ہے, وہ آ کے سر بھی ماشاءاللہ ٹیچرز ہیں, اس چیز کو اچھے سے سمجھیں گے کہ وہ پڑھا رہے ہیں, لیکن 9th اور میٹرک کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اگر 20 اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ 2 آ رہے ہیں. اب بھائی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا ریزن ہے, آپ آ نہیں رہے, وہ کوئی رسپانس نہیں ہے بچوں کا. مطلب اتنا اب کس طریقے سے ہم اس چیز کو جو ہے اس کے اندر
اجاگر کریں بچوں کے اندر, کیونکہ دیکھیں ایجوکیشن کے بنا کچھ بھی نہیں ہے. ایجوکیشن بہت ضروری ہے, پوری دنیا ترقی کر رہی ہے, چاہے آئی ٹی فیلڈ ہو. ابھی ماشاءاللہ گورنر سندھ صاحب نے جو بڑا اچھا, کامران ٹیسوری صاحب نے بڑا اچھا جے ڈی سی کے ساتھ ایک پروگرام آئی ٹی کا اناؤنس کیا ہوا ہے, اور کافی لوگ اس چیز کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس چیز کو تو یہاں پہ جو ہے نا دیکھیں, بچے کو ہم موبائل تو دے رہے ہیں لیکن وہ دے رہے گیمنگس کے لیے. پب جی آپ دیکھیں, بچے اس چیز کا رجحان بہت چل رہا ہے. تو خدارہ ان چیزوں سے نکلیں, آپ دوسری چیزوں پہ آئیں, تاکہ آپ لوگ موبائل لیپ ٹاپ سے لاکھوں روپے ماہانہ کما رہے ہیں, اور یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنا ٹائم جو ویسٹ کر رہے ہیں وہ پب جی اور دیگر چیزوں میں کر رہے ہیں. ہم یوٹیوب کا, گوگلز کا ہم تو فائدہ اٹھا ہی نہیں رہے. بالکل ایسا ہی. ہم, آپ یقین کریں, یہاں پہ اگر 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے تو تقریباً 4 کے پاس میں سمجھتا ہوں آئی فون ہے, لیکن کسی کو یہ نہیں پتا آئی فون کے اندر فنکشن کیا ہے. آئی فون ہم نے لے تو لیا, 2-3 لاکھ روپے کے آئی فون ہماری جیبوں میں ہوتے ہیں, لیکن آئی فون کو ہم یوز ہی نہیں کر رہے, اور آئی فون کو جو یوز کر رہا ہے وہ گورا کر رہا ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں, جو چیز آپ ابھی ہم نے, آپ ماشاءاللہ ذکر کر رہے تھے قرآن پاک کا, تو اصل ہم تو پڑھتے ہیں قرآن پاک, لیکن قرآن پاک سے جو چیزیں حاصل کر رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. وہ دنیا, لوگ چاند پہ پہنچ گئے, لوگ کامیاب ہو گئے, انڈیا جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گیا, اور ہم لوگ جو ہے نا ابھی تک چیزیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے. ہمارے پاس کسی چیز کی پلاننگ ہی نہیں ہے. تو سب چیزوں سے پہلے ایک پلاننگ ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر پلاننگ ہوگی تو آپ آگے ترقی کر سکتے ہیں. اور آئی ٹی کا اور ایجوکیشن کا رجحان جب ہی بڑھے گا جب آپ اس کے اندر, آپ لوگوں کو اصل میں دیکھیں نا, آپ, ہم نے ایجوکیشن سے ہٹا کے ہم سوشل میڈیا کے اوپر, چیزوں کے اوپر ہم آ گئے. ٹھیک ہے, کوئی بلاگس دیکھ رہا ہے, اب وہ ہر کوئی ایک بندہ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے. اب سر اگر کوئی لیکچرار ہیں تو اس کے پیچھے ان کی ایک اسٹرگل ہے, اس کے پیچھے ان کی ایک ورکنگ ہے. ایسے نہیں کسی نے اٹھا کے ان کو اپوائنٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ورکنگ ہم نے ان کو بتانی ہے. دیکھیں, اگر کوئی بندہ 5 لاکھ روپے کہیں کما رہا ہے نا, تو اس نے کس اسٹرگل سے کمائے وہ اس کو پتا ہے. حیدرآباد نیوز ماشاءاللہ آج پورے حیدرآباد, پورے سندھ پاکستان میں اگر نام ہے تو اس کے پیچھے عزیر بھائی کی ورکنگ ہوگی. ان کو پتا ہوگا جو انہوں نے چیزیں اس کے پیچھے جھیلی ہوں گی, کتنی باتیں سنی ہوں گی, پھر جا کے کہیں, تو ہر چیز کے پیچھے ورکنگ ہوتی ہے, پھر ہی جا کے کام ہے. بالکل پلاننگ بہت ضروری ہے. اچھا, اس بات کو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بڑھاؤں ایک بات. جیسے کہ آپ نے کہا کہ رجحان کیوں نہیں ہے, بچے کا انٹرسٹ کیوں نہیں ہے. دیکھیے, ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈس. پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یا گورنمنٹ آف سندھ نے کام نہیں کیا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹیچرز کے اسٹینڈرڈز سیٹ کر دیے ہیں. 10 اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے, جس کو کہتے ہیں نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈز فار ٹیچر ان پاکستان, جو پورے پاکستان کے ہیں اور جو میٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کو. اور اب ان اسٹینڈرڈز کے اندر سب سے ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, 2 فیکٹرز میں ڈسکس کروں گا, صرف ویسے تو 10 ہیں وہ. ایک کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ. ہمارے پاس عموماً کیا ہوتا ہے, جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں یا بہت سارے ٹیچرز خود پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کچھ کروا رہے ہوتے ہیں کنٹینیوس. جیسے میں نے سلمان صاحب کو دیکھا ہے, عموماً یہ چھوٹے چھوٹے سے ایونٹس کروا کے ٹیچرز کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز کو اسسمنٹ کے کام کروا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے. اور ٹیچر, پھر ان کے ٹیچر کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, پھر دوسرا یہ کہ جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہماری کمیونٹی کے ساتھ جوڑنا. اسٹوڈنٹ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ ٹیچرز اور پیرنٹس, یہ ٹرائیڈ ایک پورا ہے, اسٹوڈنٹ ٹیچر اور پیرنٹ, ان تینوں کی آپس میں کوآرڈینیشن. یہ کوآرڈینیشن اگر ہو جاتی ہے, کمیونٹی جس کو ہم کہتے ہیں, اگر یہ ہو جاتی ہے تو پھر آٹومیٹیکلی ہمارا بچہ وہ جو ہمیں ڈاج دے رہا ہے, ٹیچر کو ڈاج دے رہا ہے اسکول میں کہ بھائی وہ پیرنٹس نہیں اٹھ رہے, وہ نہیں بھیج رہے, وہاں سے پیرنٹس کو ڈاج دے رہا ہے. میں آپ کو بھی چھوٹی ایگزامپل دوں, ایک بچے نے مجھے کہا کہ وہ میں کالج اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ بھائی وہ کورس تو ختم ہو گیا ہے, گھر پہ اس نے ہی بتایا بھائی. اچھا, اب پیرنٹس کہہ رہے ہیں جلدی کورس کیسے ختم ہو گیا, کہ کورس تو ختم نہیں ہو, کلاسز چل رہی ہیں. تو بات یہ کہ اس طرح کی چیزیں کب ختم ہوتی ہیں, جب کوآرڈینیشن آپس میں ہوتی ہے. بالکل ایسے جی, کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے, اور یہ کوآرڈینیشن اگر ہوگی تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو آگے بڑھے گا. زیان ریزیڈنسی کی میں یہاں پہ بات کروں گا, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا زیان کا معاملہ. جی بالکل. تو زیان ریزیڈنسی جو ہے وہ ٹنڈو فضل روڈ پر قائم ہے جی, اور کیا نام ہے, جی ہاں, اوکے ہو گیا جی. اچھا جی, تو میں بات کرتا تھا زیان کی. زیان ریزیڈنسی جو ہے وہ ٹنڈو فضل روڈ پر قائم ہے, اور اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہمارے پاس. میں آپ دونوں کو بتاؤں اگر یہ بات تو
کہ ابھی رمضان میں نا انہوں نے ایک ڈسکاؤنٹ آفر دیا ہوا ہے, اور میں دعا کر رہا ہوں علی بھائی کا کیونکہ مدرسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مدرسہ وہاں بنوا دے. تو ہوا ہوا یہ ہے کہ بھائی 80 گز کے پلاٹ پہ 1 لاکھ روپے کی وہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, اور 120 گز کے پلاٹ پہ 1.5 لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. تو ایک اچھا ڈسکاؤنٹ ہے, اور ایک اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو کہ اس وقت زیر تعمیر ہے, اور بہت اچھا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. جناب سہیل میمن صاحب اس کے پروجیکٹ مینجمنٹ ہیں, ان کا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہوگا, جو بھی لوگ رابطہ کرنا چاہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں جی. اور اسی کے ساتھ ہم جائیں گے ایک بریک پر, چونکہ بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات ہوگی آج کی رات کی, یعنی کہ جس کو عموماً شب قدر مانا اور سمجھا جاتا ہے. علامہ عرفان صاحب موجود ہیں تو وہ ذکر کریں گے آج کی رات کا. ایک چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے کرم ہے رمضان. نسوا بیوٹی کریم پلس سیرم آپ کے جلد کی کرے مکمل حفاظت. نسوا بیوٹی کریم آپ کے چہرے اور ہاتھوں کو رکھے ٹون 1. نسوا بیوٹی کریم آپ کے جلد کو بنائے سافٹ اور گلوئنگ. اب سے نسوا. NIP all products. شادی کی پہلی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی, لیکن صرف مبارک سے کام نہیں چلے گا. میرا گفٹ یہ رہا تمہارا گفٹ. واو, اپنا گھر, ہمارا گھر, زیان ریزیڈنسی. اس مہنگائی کے دور میں اپنا گھر بنانا ہوا ایک خواب, اور اس خواب کو حقیقت کے رنگ دیے کلاسک بلڈرز نے. زیان ریزیڈنسی فتح چوک حیدرآباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر, ٹنڈو فضل روڈ, سیری شہر سے متصل. 80-120 گز کے ریزیڈنشل پلاٹس, کمرشل پلاٹ اور فارم ہاؤسز, 40 فٹ کے وسیع روڈ پر, پارک, اسکول, چلڈرن پلے گراؤنڈ, ڈسپینسری اور مسجد جیسی بنیادی سہولتوں سے آراستہ. پانی, بجلی اور گیس کی سہولیات پہلے سے ہی میسر. ترقیاتی کام تیزی سے جاری. ٹاؤن پلاننگ اور میونسپل کمیٹی حیدرآباد سے منظور شدہ. اسکیم کا اپنا مین گیٹ, باؤنڈری وال اور اسپیشل سیکیورٹی. زیان ریزیڈنسی. اور تمہیں پتا ہے بکنگ صرف 50,000 روپے سے. واو, پھر تو ممی ڈیڈی کو بھی اپنے برابر میں گھر لے کے دیں گے. تو پھر دیر کس بات کی, آج ہی اپنی فیملی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں پلاٹ بک کروائیں اور اپنے خوابوں کو دیں حقیقت کا روپ. زیان ریزیڈنسی, آپ کے خوابوں کی تعبیر. A project of Classic Group, Building Pakistan. کرم ہے رمضان, کرم ہے رمضان. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے. کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے. کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو, صلی علی نبینا, صلی علی محمد. عشق نبی کو نین کی دولت, عشق نبی
बख्शिश की ज़मानत इससे बढ़कर दस्ते तलब में, इससे बढ़कर दस्ते तलब में, इससे बढ़कर दस्ते तलब में हुई है सौगात ना पूछो। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद। ज़ाहिर में तस्कीने दिलो जा, बातिन में मेराज दिलो जा। ज़ाहिर में तस्कीने दिलो जा, बातिन में मेराज दिलो जा। नामे नबी फिर नामे नबी है, नामे नबी फिर नामे नबी है, नामे नबी फिर नामे नबी है। नामे नबी की बात ना पूछो। और खालिद मैं तो इतना कहूँगा, जाग उठा अशकों का मुकद्दर, यादे नबी में रोते रोते, यादे नबी में रोते रोते, यादे नबी में रोते रोते। कैसे कटी है रात ना पूछो। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन करम रमज़ान जो आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ से। जनाब मोहतरम मोहम्मद राशिद शेख चिश्ती सुलेमानी साहब ने नबी पाक साहिब-उल-औलाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये अक़ीदत पेश फरमाया। जनाब जी हाँ बिल्कुल, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी मोहम्मद अरसलान कादरी साहब, और आज हम बात कर रहे हैं शब कद्र की, यानी कि 27 रमज़ान मुबारक। और आज की ये शब यकीनी तौर पे रहमतों और बरकतें समेटने वाली शब है। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा जी, मोहम्मद हमजा और मुदम्मिल अराई साहब साइड पर मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। तो जनाब आली आगे बढ़ेंगे। हज़रत अल्लामा साहब, आज की रात के फ्यूज़ व बरक़ात क्या हैं बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा पर यह खुसूसी इनाम किया कि आक़ा दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस है बुखारी शरीफ की, वो तो फरमाते हैं सहाबा को जमा करके कि तुम पर अन करीब एक ऐसी रात आने वाली है जो तुमसे पहले किसी उम्मत को नहीं दी गई। कुरान करीम फुरक़ान हमीद ने इस तरफ इशारा किया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यानी इस रात की कदर बयान की जा रही है। वो किस लिए है? इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इस रात में कुरान को नाजिल किया। अब कुरान करीम जो कि अल्लाह के इल्म में है, जो कि अल्लाह की सिफत है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान दुनिया पर इस रात को नाजिल किया। और उसके बाद कमोबेश 23 साल यानी 22 साल 8 महीने के करीब बतदरीज स्टेप बाय स्टेप दुनिया पर इसका नुज़ूल होता रहा। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जो ये बात बयान की है लैलतुल क़द्र, ये कद्र क्यों कहा गया है, इसकी बहुत सारी वजूहात उलमा ने बयान की है। सबसे पहली वजह तो ये है कि कदर का माना तो होता है कदर वाली चीज़, अजमत वाली चीज़। रब की ज़ात कदर वाली है, जिस पर रब का कुरान नाजिल हुआ वो ज़ात कदर वाली है। जो
قرآن نازل ہوا وہ قدر والا ہے، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ بھی قدر والا ہے، اس لیے بھی قدر والا کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ جو قرآن کریم کی اسی صورت کی آخری آیت میں موجود ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اللہ رب العزت اس رات میں ملائکہ کا نزول فرماتا ہے۔ اور قدر کا ایک معنی جو بیان کیا لغت میں وہ ہوتا ہے تنگی۔ اب آپ کہیں گے کہ تنگی تو بالکل اس سے میچ ہی نہیں کر رہا، بالکل نہیں، وہ اس سے بالکل میچ کرتا ہے، اس لیے کہ تنگی اس لیے بھی کہا گیا کہ اللہ رب العزت اس رات آسمان سے دنیا پر اتنے فرشتے نازل فرماتا ہے کہ دنیا تنگ ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے بھی اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ جو نیکیوں کے تعلق سے بڑے حریص ہیں اور نیکی کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے۔ حضرت شمعون علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کی ایک شخصیت ہیں، کچھ علماء نے کہا کہ وہ نبی ہیں، کچھ نے کہا کہ صحابی ہیں۔ بہرحال ان کی عمر 1000 سال کے برابر تھی، اور ان کی عمر کا جو گزارنے کا جو طریقہ تھا وہ ایسا تھا کہ آپ رات بھر عبادت کرتے، دن میں روزہ رکھ کر جہاد کرنے جاتے تھے۔ تو جب صحابہ کے سامنے یہ تذکرہ ہوا تو صحابہ کو پھر یہ خیال آیا کہ ایک شخصیت جو 1000 سال تک کی عمر بھی پاتی ہے اور پھر وہ پوری رات عبادت بھی کر دی ہے، صبح بھی روزہ ہے، تو اتنی نیکیاں کی ہے، ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، ہم کیسے کریں گے؟ جب صحابہ کو یہ خیال آیا تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے خیال کو محسوس فرما دیا۔ اب اس سے پہلے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں وہی آ گئی، اور پھر فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ جو 1000 سال کی بات چل رہی تھی جس پہ امت مسلمہ سوچ رہی تھی، صحابہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو 1000 سال کی زندگی ہے ہی نہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس مہینے میں تمہیں ایک رات ایسی دی ہے کہ جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، یعنی جو اس رات میں عبادت کرے گا وہ 1000 مہینے کے برابر اس کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس رات میں جس کو عطا کیا گیا یا اس رات کو جس نے بھلائی کو پا لیا اس نے حقیقتاً بھلائی کو پا لیا، اور جو اس رات محروم ہو گیا وہ حقیقتاً محروم ہو گیا۔ آقا دو علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اتنی قدر والی رات میں جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، مغفرت کے پروانے بڑھتے ہیں، تو 4 افراد ایسے ہیں وہ اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ پہلی ذات وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کی نافرمان، یعنی جو ماں باپ کے نافرمان ہے وہ اس مقدس رات میں بھی مغفرت سے محروم ہے۔ دوسرا وہ جو شراب کا عادی ہوتا ہے، اور تیسرا کچھ علماء نے کہا ہے جو زنا کا عادی ہوتا ہے وہ بھی، اور چوتھا جو قطع تعلق ہی کرتا ہے، یعنی مسلمانوں سے محض اپنی ذاتی مخاصمت کی بنیاد پر یا کسی بھی پروفیشنل جیلیسی کی بنیاد پر وہ دل میں بغض لے کے بیٹھا ہے، اناد لے کے بیٹھا ہے، قطع تعلق ہی رکھ لیتا ہے، ایسا شخص بھی آج رات محروم ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ اقدس سے تشریف لائے اور ہمیں بتانے آئے کہ شب قدر کون سی رات، یعنی 5 راتیں جو بیان کی جاتی ہے اس میں سے شب قدر کون سی رات میں ہے۔ جیسے ہی آپ تشریف لائے دیکھا تو مسلمانوں میں جھگڑا چل رہا تھا، جیسے جھگڑا چل رہا تھا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ انہیں رات کا نہ بتایا جائے بلکہ انہیں حکم دیا جائے کہ رمضان کی آخری 5 تاک راتوں کے اندر اس کو ڈھونڈا جائے۔ اب لوگوں کا ایک رجحان ہے کہ 27ویں شب کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں شب ہی کو شب قدر ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ کا تواتر کے ساتھ اس پر اجماع رہا ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، اس لیے وہ اس کو مناتی آ رہی ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں یہ سورہ قدر بیان ہوئی ہے، اس کے جو 30 الفاظ ہیں اس کا جو 27واں لفظ ہے وہ ہے ہیا، اس کا معنی ہوتا ہے، تو اس سے بھی علماء نے معنی نکالا کہ 27ویں شب کو شب قدر ہوتی ہے، یہ معنی اس سے بھی نکالا گیا ہے۔ بعد میں اس کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں، اور آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے جو رمضان کے تعلق سے بھی ہے، اس رات کے تعلق سے بھی ہے کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات کی عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ بھی اس رات کی فضیلت ہے، تو بس دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رات کا حقیقی معنوں میں ادب کرنے اور عبادت کرنے کی ہمیں بالکل ایسا ہی خیر البشر کے در پہ شب قدر ہو عطا، خیر البشر کے در پہ شب قدر ہو عطا، ایسی حسین کوئی مقدر میں رات ہو۔ تو جناب علی آج کی رات یقینی طور پہ بہت شاندار اور بہت اچھی رات ہے۔ میں آگے بڑھوں گا، سلمان ندی صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ایجوکیشن کی فیلڈ میں بالخصوص IT سیکٹر جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ گرو کر رہا ہے، پاکستان بھی اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور پھر بھی کہیں نہ کہیں خامیاں موجود ہیں میرے خیال سے۔ تو IT اسکلس کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ جی انصف بھائی دیکھیں IT وداؤٹ IT آج کل کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں، اس میں بھی IT جو ہے انوالومنٹ ہے، IT کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اتنی جدید ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، تو اب آج کل جو ہم چیزیں کچھ جگہ چل رہی ہیں وہ پرانے دور کی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو میرا ایک یہی میسیج ہے کہ
काइंडली दिन ब दिन चीज़ें जो है वो नई चीज़ें आ रही हैं, तो लोग भी जो है वो पुरानी सोचों से निकल के नई सोच के ऊपर आए। और बिल्कुल देखें आईटी से रिलेटेड अभी माशाल्लाह आईटी के काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं। मेरा अपना भी सेंटर है जो ITCA, सारे गवर्नमेंट के कोर्सेज हम करवा रहे हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, देखिए उन बच्चों को भी बड़ी आसानी होती है जो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा और अपने आप को इस चीज़ के अंदर एक्टिव कर लें कि वहाँ जाके जो भी वो टीम एक बना रहे हैं तो उस टीम को इतना एक्टिव रखें कि जो BBS YDB या गवर्नमेंट के जैसे कामयाब जवान प्रोग्राम था जो IT से रिलेटेड हो रहे हैं, तो वो कोशिश करें जिनके जो छोटी सेंटर्स होते हैं ना उनको भी सपोर्ट किया जाए। गवर्नमेंट थोड़ा सा अगर इख्तियारात को अपने सही तरीके से यूज़ करें तो यकीन करें अपने पाकिस्तान से भी जो है कोई माशाल्लाह सॉफ्टवेयर अपना बना रहा होगा, कोई माशाल्लाह जैसे माइक्रोसॉफ्ट, कोई ऐसे ही हमारे पाकिस्तान से भी कोई मोबाइल आईफोन की तरह बना रहा होगा। तो हमारा पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा रुझान की कमी है, थोड़ी सी फैसिलिटीज़ की कमी है। तो इंशाल्लाह अगर ये चीज़ मिल जाएगी तो इंशाल्लाह आप देखिएगा पाकिस्तान का नाम आने वाला जितनी यूथ है वो बहुत रोशन करेगी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जनाब रेज़ा साहब मुझे बताइएगा, हम ये देखते हैं कि आजकल AI का दौर है और फिर ये भी सुना जाता है कि भाई AI के आने के बाद जो फिज़िकल नौकरियाँ हैं ना ह्यूमन की, वो ख़त्म हो जाएंगी। क्या लगता है आपको AI हमारा वक्त की ज़रूरत है? देखिए चलना तो हमने दुनिया के साथ ही है, और जैसे कि सलमान साहब ने बताया कि दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर जगह पर है। अब कोई जगह ऐसी नहीं है टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है, और हमें और टैलेंट की भी कमी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ आती है कि जो टैलेंट हमारा आ रहा है, उभरता हुआ हमारा नया टैलेंट है, वो टैलेंट हमारा मिसयूज़ हो रहा है। या तो वो वहीं रुक जाता है, या वो अगर बहुत अच्छा हो जाता है तो वो पाकिस्तान से बाहर निकल जाता है। तो अमूमन वो रुक नहीं पा रहा है यहाँ पर, उसको किसी तरीके से हमें यहाँ रोक कर हमारे पास कुछ इस तरह की कंपनीज हो, कुछ सरमायाकारी इस तरह की हो जिस पर हमारे पास चलता रहे। जी जी हाँ जी, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हम IT फील्ड की बात करें तो हम ये देखते हैं कि तब के ना गवर्नमेंट, अच्छा हमारा पहले मामला था कि भाई गवर्नमेंट ना कोर्सेज करवाए। अच्छा अब हम देख रहे हैं गवर्नर साहब दमादम कोर्सेज अनाउंस किए जा रहे हैं, लेकिन क्या इससे वो लोग जो अरसा दराज से ये सिस्टम चलाते हुए आ रहे थे, क्योंकि देखिए मैंने ये बात नोट की, जो फ्री की चीज़ की कदर नहीं होती उसकी ना हमारे मुल्क के अंदर, तो जो फ्री के IT कोर्सेज करवाए जा रहे हैं उसमें और जो सेंटर्स करवाता है उनमें कोई फ़र्क आएगा? और दूसरा अगर गवर्नमेंट करवाएगी तो फ्री IT सेक्टर कहाँ जाएगा? देखिए गवर्नमेंट अगर ये जैसे गवर्नर साहब हमारे बहुत अच्छा स्टेप लिया हुआ है, कोशिश कर रहे हैं, और अभी सलमान साहब ने भी जिक्र किया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये चाहिए कि जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स जो उनको अपना है, जो BBSYD है, बेनज़ीर यूथ का प्रोग्राम है, या कामयाब जवान प्रोग्राम रहा है, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाती है उसको अपने एरिया को वास्ट करे, मतलब उसको नैरो ना करे कि वो चंद इंस्टीट्यूट को दिया जा रहा है और वो चंद इंस्टीट्यूट्स उस पर काम कर रहे हैं, और उसको वास्ट करे जहाँ वो बच्चा पढ़ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप लतीफ़ाबाद के अंदर उठा के देखेंगे तो इसमें तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 20, 25, 30 अकेडमीज तो ऐसी होंगी जो IT पे काम कर रही हैं, और बच्चा अच्छा करके निकल भी रहा है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो छोटे छोटे कोर्सेज करवा के जो गवर्नमेंट की जॉब्स आ रही होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर डिप्लोमा DIT कर लेते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड सिंध से, ये करके या CIT करने के बाद बच्चा जो है वो क्या कर रहा है कि वो गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए एलिजिबल है। अमूमन क्या है कि हमारे पास फुकदान कुछ इस तरह का भी है कि बच्चे में लोड बहुत है, भाई स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो उन छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स को परसू करना पड़ेगा कि जिसके अंदर वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने जो IT सेक्टर की तरफ ला सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो। सलमान साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि देखिए हम तीनों का एक ही मेरे ख्याल में एक ही सिस्टम है ना, तो ज़रा जब गवर्नमेंट कराएगी तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं देखिए गवर्नमेंट को करवाने चाहिए और बिल्कुल करवाए गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट जिस तरीके से करवा रही होती है ना, अच्छा गवर्नमेंट ने आपको एक प्रोग्राम थोड़ा सा 2 मिनट चाहिए मुझे ना अंसर भाई इसके लिए, बड़ा अच्छा आपका वैलिड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। देखिए गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट के पास प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने आपको दे दिया प्रोग्राम, ठीक है, अच्छा जब वो प्रोग्राम किसी के पास आता है ना उसका जो यूज होता है ना वो सही नहीं होता। अच्छा गवर्नमेंट बिल्कुल अपना काम करिए, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम दिया लेकिन गवर्नमेंट को सिलेक्शंस अपनी सही करनी पड़ेगी
کہ ہم نے کس بندے کو کس کرائٹیریا کے اندر یوز کرنا ہے. اب گورنمنٹ نے لیٹس سپوز مجھے کوئی پروگرام دیا, اب میں نے بولا بھائی میرے جتنے دوست یار ہیں بھائی آگے جب وہ چیکنگ کے لیے آئے تو میں ان کو بٹھا دوں, ٹھیک ہے, وظیفے ان کو مل رہے ہیں, اس کے اندر وہ بچہ رہ جاتا ہے جن کا حق ہے, ٹھیک ہے. اچھا جو یہ جو پرائیویٹ جو انسٹیٹیوٹ ہے, پرائیویٹ جو سینٹر ہے, آپ کا بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا سینٹر چل رہا ہے, سر زہیب کا بھی ہے, میرا بھی ہے. اب یہاں پہ ہم تینوں کو پتہ ہے یہاں پہ جو کورس بچہ جو ڈپلوما کر رہا ہے, سر زہیب سے بھی پوچھیے گا اس کی فیس, وہ ہمیں کیا دے رہا ہے 1000 روپیز, زیادہ سے زیادہ 1500 روپیز. اب وہ دے کے لیکن اس کو ہم نے وہی فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے کیونکہ ہم اس سے فیس لے رہے ہیں. وہ ہم سے سوال بھی کرے گا کہ آج کمپیوٹر کیوں نہیں چل رہا, آج ٹیچر 10 منٹ لیٹ کیوں آیا ہے, ہمارا یہ ٹیچر ہمیں صحیح نہیں پڑھا رہا. باقاعدہ بچے جو ہے اسٹوڈنٹ جج کر رہے ہیں ٹیچرز کو کہ بھائی یہ ٹیچرز آپ چینج کریں. تو کہنے کا مقصد یہ, اب جو بچہ وہ آپ نے ابھی یہ کہا کہ فری والی چیز پہ رجحان زیادہ نہیں ہوتا, وہ اسی لیے نہیں ہوتا, لیکن جو جس کا حق ہے وہ اس کو ملنا لازمی ہے. تو گورنمنٹ سیکٹر میں آپ یہ بتائیں, اگر گورنمنٹ نظام ہمارا صحیح ہو جائے تو یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز, پرائیویٹ اسکولز ہم خود بند کریں گے, خود تالے لگائیں گے خوشی سے باخدا. آپ گورنمنٹ اسکولز جا کے دیکھیں, آپ گورنمنٹ جو سینٹرز ہیں وہاں جا کے دیکھیں, وہاں نظام نہیں ہے. اب جو گورنر صاحب جو کام کروا رہے ہیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, جتنے بھی ہیں سب اپریشیٹ کریں گے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ گورنر کروا رہے ہیں. اگر وہی پروگرام مل جائے مجھے زہیب بھائی کو تو ہم لازمی سی بات ہے ہم تو کوشش کریں گے, لیکن یہی ہم کوشش یہ کریں گے کہ وہ حق کسی کا مارا جائے. تو ہم کیسے سلیکشن کرنی ہے کہ آپ اگر کہیں پہ 10 بچے ہیں اور اس 10 میں سے 2 بڑے ٹیکنیکل ہیں, وہ 2 ٹیکنیکل اور دباؤ میں آ کے وہ رہ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. صرف اور صرف یہ جو وجہ ہے, آپ کا پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگا, اس وجہ سے اگر یہ گورنمنٹ نظام صحیح ہو جائے, گورنمنٹ ادارے صحیح ہو جائیں تو پرائیویٹ یہ چیزیں بند ہو جائیں. بالکل. ابھی میں دیکھیں نام لوں گا, لازمی سی بات ہے, JDC بہت اچھا کام کر رہی ہے, سلانی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, یہ بہت اچھا رمضان میں کام کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے. اب یہ جو بھی کام انہوں نے جو اسکول بنایا ہے اب وہ قابل تعریف ہے, دکھ رہی ہے چیز, نظر آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ کس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں. تو اگر یہ ایسے ہی اسکول اگر گورنمنٹ بنائے, گورنمنٹ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ جب ایک NGOز والے یہ اسکول بنا سکتے ہیں تو گورنمنٹ تو ماشاءاللہ ایسے 1000 اسکول بنا سکتے ہیں. تو 1000 اسکول بنائیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, شانہ بشانہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی کسی چیز. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کولیبریٹ کرے نا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, جس طرح وہ گورنمنٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جس طرح بسیں چلا جائے نا, کہ گورنمنٹ سپورٹ کرنا شروع کر دے, تو کیونکہ میں نے دیکھا بعض لوگ صرف نیفٹیک کی یا دیگر کچھ اس لیے کرتے ہیں یار پیسے آتے ہیں, بھائی جائے نہیں جائے پیسے آ رہے ہیں, اور باخدا وہی جملہ کہتے ہیں پیسے آ رہے ہیں اتنے ہم لوگ کر رہے ہیں. سر انصب بھائی آپ مجھے یہ بتائیں, گورنمنٹ کے اندر کسی جگہ آپ جا کے پوچھ لیں, حاضری لے لیں, کہیں 26 آپ کو اساتذہ جو ہے مل جائیں گے, استاد مل جائیں گے, لیکن آ کتنے ہوتے ہیں 20 زیادہ سے زیادہ 15-20. کیا ریزن ہے بھائی؟ یہ جب چیک اینڈ بیلنس ہو, اب کچھ کالجز میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ, وہ کام بھی ہو رہا ہے, بایو میٹرک جب سے آیا ہے رپورٹ ہو رہی ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ایجوکیشن کو جب تک آپ پرموٹ نہیں کرو گے, ایجوکیشن کو جب تک آپ فیسلٹیز نہیں دو گے, جب تک آپ کام نہیں کر سکتے. میں اس بات کو بڑھاتے ہوئے میں آگے چلوں گا, کیونکہ اب وقت ہمارے پاس کم ہے. بینگ اسسٹنٹ پروفیسر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب جو پرائیویٹ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں نا, وہ بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں ابھی 60,000 اپائنٹمنٹ ہوئی ہیں, پیور میرٹ پر ہوئی ہیں, اور ان اپائنٹمنٹس کے بعد جو اسکولس کے اندر بیسیکلی ہمارے پاس صرف اور صرف پرابلم کیا ہے, گورنمنٹ اسکول میں کام ہو رہا ہے, بہت ساری جگہ پر ہو رہا ہے, لیکن دکھ نہیں رہا, کیونکہ دکھانا نہیں چاہ رہے, دکھاتے نہیں تھے پہلے. لیکن اب بہت ساری ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ اسکول ٹیچرس, ینگ ٹیچرس آئیں, وہ سوشل میڈیا پہ اپنی پوسٹ ڈال رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ اپنے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہوئے, کام کراتے ہوئے. لیکن یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان اور سندھ کو جو ہے کام کرنا چاہیے یقیناً, اور جیسے ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ٹیکنالوجی کے حوالے سے کام کرے. بالکل ایسا ہی. علامہ اطلان صاحب کیا پیغام, مطلب آج کے دن کے حوالے سے کیا بتائیں گے, کیا پڑھنا ہے, کس کا زیادہ ثواب ہے, وہ ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے دیکھنے والوں کو یہی کہوں گا کہ دیکھیے کل کی سی بات ہے, رمضان آیا تھا اور اب رمضان بالکل اختتامی طرف گامزن ہے, تو جو نیکیاں کر سکے کما سکے, اور جو محروم رہ گئے, لیکن ابھی بھی آج کی رات باقی ہے, 2 دن باقی ہے. کوشش کریں اس میں عبادت بھی کریں, تلاوت قرآن پاک خاص کر کے, کیونکہ آج نزول قرآن ہی کی رات ہے.
آج خصوصاً تلاوت قرآن کریم جتنا حسب توفیق، جتنے آپ کی طبیعت کو جو ہے وہ حلاوت وہ چاشنی بخشتا ہے اتنا قرآن پڑھیں، کیونکہ حدیث بھی یہی ہے کہ قرآن کو جب تک پڑھا جائے جب تک آپ کا دل آپ کی زبان کے موافق ہو، اس لیے قرآن پڑھیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں اور کوشش کریں کہ کم سے کم 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اپنے تمام سابقہ گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کریں. اللہ رب العزت آج رات کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ہے کوئی وظیفہ وغیرہ آج کی رات؟ آج کی رات کے لیے جو خاص دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں مطبوع ہے وہ ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف فرما دے. تو اس دعا کو میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں انشاءاللہ، ویسے تو نیٹ وغیرہ پہ مل سکتی ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا کثرت کے ساتھ آجات مانگی جائے. جناب علی ویب صاحب، یکساں نظام تعلیم ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حد تک نہیں رائج اتنا رائج ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں بچوں کو جو ہے نا وہ شفل کرنے میں پریشانی ہوتی ہے جب وہ اسکول شفل کرتے ہیں یا دیگر معاملات. تو اس پہ ذرا بتائیے گا کیا سسٹم ہے اس سے؟ اچھا دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ نیشنل کیریکولم پورے پاکستان کا ایک ہی ہوتا ہے. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ اس طرح بات کرتے ہیں. نیشنل کیریکولم ایک ہی ہے. پھر 18ویں ترمیم کے بعد سے ہر صوبے کے بعد اختیار ہے کہ وہ اپنا کیریکولم اپنے نیچر اپنے ماحول کے حساب سے وہ سیٹ کر سکتا ہے، لیکن اسٹینڈرڈ سیم رہتے ہیں. جو گورنمنٹ آف پاکستان کے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ اسٹینڈرڈ سیم ہوتے ہیں اور اپنا صوبے کا وہ کیریکولم سیٹ کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ نیشنل کیریکولم پاکستان کا 2024 کا فائنلائز ہو گیا ہے اور فیڈرل کی کتابیں آ چکی ہیں مارکیٹ کے اندر، وہ فیڈرل میں اسکولز میں استعمال ہو رہی ہیں، اور وہی کیریکولم ایز اٹ از ہمارے پاس سندھ کے اندر ہے، سوائے تھوڑی سی 19-20 چینجز کرنے کے بعد. اور وہ جو کیریکولم ہمارے پاس سندھ کا کیریکولم ہم نے اڈاپٹ کیا ہے نیشنل کیریکولم کو، اور اس پر اب ہماری ٹیکسٹ بکس بننے جا رہی ہیں. تو یقیناً اب ہمارا جو یکساں نظام تعلیم ہوگا وہ بالکل اس پر اپلائی ہو جائے گا اور چل بھی رہا ہے. لیکن صرف بات یہ ہوتی ہے کہ جو ڈفرینٹ کتابیں آتی ہیں نا مارکیٹ کے اندر، تو ایک تو ہوتی ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب اور دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس پرائیویٹ پبلشرز کی. تو پرائیویٹ پبلشرز کو بھی پابند ہونا چاہیے کہ وہ جو کیریکولم سندھ کا ہے یا نیشنل کا ہے اس کو فالو کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ چیزیں اچھی ہے کہ آہستہ آہستہ کم از کم کام ہو رہا ہے. سلمان صاحب ایز اے ایجوکیشنلسٹ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پیغام میرا یہی ہے کہ تہذیب بہت ضروری ہے، ایٹیکیٹس بہت ضروری ہیں. تو کائنڈلی آپ رمضان کا بھی مہینہ ہے، 27ویں شب ہے، تو آپ دیکھیں ایجوکیشن جو ہمیں چیز سکھاتی ہے وہ ایک دوسرے کا احترام ہے. تو کائنڈلی اس ماہ مبارک مہینے کے آپ یہ نہیں کہ رمضان میں ہی، آپ رمضان کے بعد بھی سال کے 12 مہینے میں بھی آپ اپنی یہ روٹین بنائیں، خاص طور پہ اپنے والدین کا، اس کے بعد اپنے استاد کا، اس کے بعد اپنے ہمسائے محلے جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ سے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، آپ احترام کرنا سیکھ لیں. آپ یقین کریں آپ کامیاب ہیں. اور سفید پوش لوگ اکثر میں بار بار لاسٹ ایئر بھی انصب بھائی آپ کے پروگرام میں تھا تو میسیج میں لازمی یہ دوں گا آپ کے حیدرآباد نیوز کے پروگرام سے کہ سفید پوش لوگ ڈھونڈیں. آپ کائنڈلی کسی کو پیسے دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود لوگ دیکھیں جو آپ کے پاس کام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہی سفید پوش لوگ ہیں. تو کائنڈلی آپ ان کو دیکھیں اور ان کی مدد کریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جان چھوٹا کے ایک ڈبے میں پیسے ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ رائٹ بندے کو رائٹ چیز پہنچائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. زیب صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا، میں بالکل بچوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا. میری نانی سکھایا کرتی تھی یا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ دعا کے ساتھ دوا کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں بچوں کو، میں اپنی کلاس میں بھی بچوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ بیٹا اپنے لیے خود مانگو، اللہ پاک سے خود مانگو کہ اللہ پاک جو میرے لیے بہتر ہے اور بہتر فیصلہ ہے میرے لیے. عموماً انٹی ٹیسٹ کا بچہ ہوتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ویسے تو پورا سال پڑھ نہیں پا رہا ہوتا، اس کے بعد جب انٹی ٹیسٹ کے وقت آ رہا ہوتا ہے بہت پریشان ہوتا ہے کہ میں کس طریقے سے ٹیسٹ پاس کروں. تو محنت تو وہ کرتا ہے بچہ، لیکن محنت کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کو کہ وہ سنسیئر رہیں اپنی تعلیم کے ساتھ، کیونکہ تعلیم بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تعلیم بہت ضروری ہے اور یقینی طور پہ تعلیم تہذیب سکھاتی ہے اور یہی ہمیں قوم کی ترقی کا راز بتاتی ہے. جناب علامہ اسلام صاحب آج کی رات کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی آج کی رات کے حوالے سے یہی پیغام ہے کہ جو حدیث میں نے بیان کی کہ آج رات بھی 4 ایسے لوگ ہیں کہ جو محروم رہتے ہیں
تو اس میں ایک خاص جو بیماری یا کہتے ہیں علامت ہے وہ یہ کہ ہم قطع تعلقی یا صلہ رحمی سے محروم رہتے ہیں. تو آج رات کوشش کریں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ روٹھے ہیں اللہ کی ذات کے لیے انہیں معاف کریں اور باہم شکم گیر ہو کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بحال کریں تاکہ آج رات کی فضیلت آپ کو بھی حاصل ہو. بالکل جان 2 اشعار سنیں الوداع کے تاکہ ہم اسلام کی جانب آگے بڑھیں. الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان الفت ہجر و خلوت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران جاؤ حافظ خدا اب تمہارا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع ماہ رمضان. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اور جس طرح سے ہم نے ماہ رمضان کی آمد کا انتظار کیا تھا اسی طریقے سے ماہ رمضان ہمیں الوداع کہہ رہا ہے. اور یقینی طور پہ یہ ماہ رمضان جو ہے وہ ایسا مہینہ ہے جو کہ بہت جلدی گزرتا ہے اور اگر آپ چاہیں بھی تو آپ چاہ کر بھی وہ سب کچھ نہیں کر پاتے جو آپ نے رمضان سے پہلے پلان کیا ہوا ہوتا ہے. تو بس جو ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادات ہیں اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے. بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کا، زیدہ صاحب آپ کا، علامہ اسلام صاحب آپ کا، راشد صاحب آپ کا، محمد علی نقشبندی صاحب آپ کا. اسی کے ساتھ ناظرین کرام مجھے یعنی اپنے میزبان انصف قریشی اور محمد علی نقشبندی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 1 بجے. دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کا رمضان. اور میں چاہوں گا علامہ اسلام صاحب دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. مولا کریم ہماری ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. جو غلطی کوتاہی قصدن صحبن عمدن ہوئی اسے معاف فرما. مولا کریم جن احباب نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما. ان کے رزق حلال میں، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں خود کو برکت عطا فرما. لقمہ حرام سے ان سب کو محفوظ فرما. مولا کریم محمد رفیق صورتیہ مرحوم، اماد صدیقی مرحوم، اظفر صدیقی مرحوم، جاوید بابا مرحوم، رفیق الزما، جاوید اقبال بھائی کی والدہ مرحومہ، ہمارے عزیر بھائی کے والد مرحوم، زہیب بھائی کے والدین، عابد میاں دہلوی مرحوم، زہیب بھائی کے والدین مرحوم. مولا کریم ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. مولا کریم ان سب کے درجات کو بلند فرما. آج رات کا صدقہ مولا سب کی
بلا حساب مغفرت فرما، سب کے اعمال سیئہ کو اعمال حسنہ سے تبدیل فرما، قبر سے حشر تک کے تمام منزلوں مرحلوں میں انہیں کامیاب فرما۔ مولا آجات کا صدقہ ہماری عبادات ریاضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما، مولا کریم ہم سب کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں فراغ دست فرما، جو قرضوں میں ڈوبے انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔